ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی سیاست کی چائے کی پیالی میں ایک اور طوفان آیا ہے، اور یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حکومت سے علیحدگی کے اعلان کے بعد. سینیٹر بیگ صاحب، آپ نے سینیٹر پرویز رشید کو سنا اور انہوں نے کہا کہ حکومت یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت بدعنوانیوں کے گرداب میں گھر چکی ہے. اور جب لوگ رولز رائس دیکھتے ہیں گیلانی صاحب کی فیملی کے پاس، رینج روورز دیکھتے ہیں، یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ گیلانی صاحب کی وائف نے ملینز آف روپیز واپس کیے، تو یہ ایسٹ سارے کہاں سے آئے؟ دیکھیں جی، میں اس کا تو جواب آپ کو نہیں دے سکتا. یہ تو آئی تھنک گیلانی صاحب ہی آپ کو اس کا جواب دیں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں اور جو کرپشن ہو رہی ہے، اٹ از ویری انفارچونیٹ. آئی مین، میں ایز اے پی 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 لائلسٹ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں اخباروں میں یہ کرپشن سکینڈلز میں دیکھتا ہوں، پرٹیکولرلی سو موٹو ایکشنز سپریم کورٹ لے رہی ہے. اپیرنٹلی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے سپریم کورٹ چلا رہی ہے، ہر چیز پہ غلط ڈیسیشنز ہو رہے ہیں. آئی تھنک اس میں پیپلز پارٹی کو بہت سوچ بچار کرنا پڑے گا. اس میں آئی تھنک دا پریزیڈنٹ ہیز ٹو انٹروین، کیونکہ اس طریقے سے اگر گورنمنٹ چلے گی آگے سال ڈیڑھ سال کے بعد الیکشن فیور شروع ہو جائے گا ملک میں، اور پھر ڈیلیوری کا پیریڈ آئے گا 2-2.5 سال میں. اس وقت مہنگائی انفارچونیٹلی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، غریب آدمی کافی پس رہا ہے، اور غریب آدمیوں کی ایکسپیکٹیشنز پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سکینڈل جس طریقے سے آ رہے ہیں، پھر آج کل ماشاءاللہ آپ لوگوں کا میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے اور اس طریقے سے آپ سکینڈلز لے کے آتے ہیں، تو ایک پبلک اویئرنیس بہت زیادہ آ رہی ہے لوگوں میں. ظاہر ہے پھر ایک ووٹنگ کے وقت بیگ صاحب، کیا حامد سعید کاظمی کو ڈسمس کرنے میں واقعی کرپشن انوالو تھی، یا کہ حامد سعید کاظمی کے سعودی حکومت کے خلاف بیانات؟ اور آج اس سے پہلے کہ میں آپ سے جواب لوں ناظرین، جب حامد سعید کاظمی صاحب نے تقریر کی تو اس میں انہوں نے سعودی حکومت کو کرٹیسائز کیا اور مورد الزام ٹھہرایا کہ شاید ان کے ڈسمسل میں ایک وجہ یہ بھی تھی. آئیے دیکھتے ہیں. میں سعودیہ میں پہنچا ہوں، وہاں مینا میں 5 مکاتب میں انتظامات درست نہیں تھے، اور آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مینا میں عرفات میں دنیا کی کوئی دوسری حکومت کام نہیں کر سکتی. وہاں پر سعودی گورنمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹس کو، جن کو مؤسسہ کہا جاتا ہے، ان اسٹیبلشمنٹس کو آؤٹ سورس کر دیتی ہے، ان کے ذمے لگا دیتی ہے یہ انتظام آپ کے ذمے. تو چونکہ پاکستان جنوب ایشیا میں ہے، تو اس لیے پاکستان کے حاجیوں کا انتظام مؤسسہ جنوب ایشیا کے سپرد ہوتا ہے. اب ہم نے ان سے معاہدہ کیا، اگر ہم سے معاہدے میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ بتائیے، لیکن اس معاہدے کی تکمیل میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں. وہاں پر کوئی دوسری ایسی فرم بھی نہیں، کوئی دوسری ایسی اسٹیبلشمنٹ نہیں جس سے ہم معاہدہ کر سکتے ہوں کہ کوئی الزام دے کہ جی آپ کو اس سے نہیں، اس سے معاہدہ کرنا چاہیے تھا. کوئی ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی ہے جس سے ہم یہ کر سکتے تھے، وہ کر لیا. اب اگر انہوں نے وہ معاہدہ پورا نہیں کیا، خیمے صحیح نہیں تھے، پانی کی سپلائی صحیح نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، ٹوائلٹ صحیح نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ الزام ہمارے اوپر نہیں تھا. ہم نے ان سے شکایت کی، انہوں نے جا کر میرے ساتھ مکاتب کا معائنہ کیا، تسلیم کیا کہ بات درست ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ جناب ہمارے حاجیوں کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، آپ کو ہرجانہ بھرنا پڑے گا. انہوں نے مانا کہ ہاں ہمارا قصور ہے، ہم ہرجانہ بھریں گے، اور انہوں نے ہرجانہ دیا. اب جب ہرجانہ دے دیا تو کم از کم اب تو شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا قصور نہیں تھا. لیکن جب پہلے یہ شکایت ہوتی تھی کہ پاکستان کے حاجیوں کی کوئی خیر خبر لینے والا نہیں ہوتا، ان کے حق میں کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے کوئی آگے شکایت پہنچانے والا نہیں ہوتا. جب میں نے ان کی شکایت آگے پہنچائی اور کمپنسیشن ڈیمانڈ کی، مانگی کہ کمپنسیٹ کرنا ہے،
تو وہاں نہیں، سعودیہ میں نہیں، یہاں پاکستان میں شور مچ گیا. حامد سعید کاظمی سعودیہ سے تعلقات خراب کرا رہا ہے اور اس نے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور حامد سعید کاظمی کا یہ قصور ہے. سعودی عرب جیسے برادر ملک سے یہ اس نے تعلقات خراب کرنے کی داغ بیل ڈالی ہے. جہاں اتنا طوفان کھڑا ہوا کہ گھبرا کے وزیر اعظم کو صفائی پیش کرنی پڑی کہ بھائی سعودی حکومت کا قصور نہیں ہے. یہ تھے سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی. بیگ صاحب آپ نے سنا انہیں. کیا سعودی حکومت پہ کرٹیسائز کرنے کی وجہ سے، ان سے ہرجانہ وصول کرنے کی وجہ سے ہی فارغ کیا گیا یا کچھ اور وجوہات بھی تھیں؟ میں نہیں سمجھتا ارشد کہ سعودی عربیہ اس چیز میں انوالوڈ ہے کہ بھئی ان سے جو ان کو آج انہوں نے گورنمنٹ نے فارغ کیا ہے. سعودی عربیہ ان چیزوں میں نہیں سمجھتا انوالوڈ ہے. جہاں تک کرپشن سکینڈل کا تعلق ہے، انفارچونیٹلی چاہے کاظمی صاحب کوئی بھی ایکسکیوز دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ٹوٹل کرپشن ہوئی ہے، جو سٹارٹ پاکستان سے ہوئی ہے. یہ جو کوٹا سسٹم ہے، اس کے بعد پھر یہ جو حج اکوموڈیشن انہوں نے لی ہے، یہ کرپشن ہمیشہ ہوتی ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرز میں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کتنا والیوم ہوگا اس کرپشن کا؟ دیکھیں جی، جتنے جو میرے جو ذرائع بتاتے ہیں جو اس انڈسٹری کے اندر ہیں، ایوریج 25,000 روپے وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیے. 84,000 بندوں کو کوٹا ملا ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پہ 60,000 سے بھی آپ اگر 25,000 لگائیں تو میں سمجھتا ہوں آج کل کے جو کمپیوٹرز ہیں اس میں شاید وہ صفرے بھی نہیں آئیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پرابلم ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ مشرف کے زمانے میں بھی یہ کرپشن تھی. یہ کوٹا بکتا تھا، یہ کوٹا اس وقت بھی بکتا تھا. یہاں کاظمی صاحب کو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو سعودی عربیہ میں اکوموڈیشن میں جو انہوں نے جو بھی لوگ انوالو تھے، جس میں جو انہوں نے دور لی، جو حاجیوں نے شور مچایا، تو یہ کرپشن وہاں سے پکڑ کے یہ ایک دم اٹس گون بیک ٹو اسلام آباد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کرپشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. بدنامی تو پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے نا، کہ بھئی پیپلز پارٹی کے دور کے اندر یہ حج سکینڈل اتنا بڑا انرتھ ہوا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایک بہت ٹرانسپیرنٹ پالیسی بنائیں اور یہ کوٹا سسٹم ختم کریں، اور ریپیوٹڈ آیاٹا ایجنٹس کو اپوائنٹ کریں، جن کی آیاٹا کے پاس ایک ٹریول ایجنٹ کی 70 لاکھ کی بینک گارنٹیز ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کو کوٹا ملا ہے جن کے پاس لوکل ٹورزم منسٹری کی لائسنس بھی نہیں ہے. بیوٹی پارلرز والے لوگوں کو ملا ہے. تو یہ somebody is responsible. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ جو کیس اٹھایا ہے، I think it's a very right case. اور میں اب ٹھیک ہے ان کو ہٹا تو دیا ہے، بٹ اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن آنا چاہیے. جو لوگ ریسپانسبل ہیں، جو کرپٹ ہیں، دیکھیں جی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اور حامد سعید کاظمی نے سپریم کورٹ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کلمات ادا کیے ناظرین، یہ ہم آپ کو بریک کے بعد سنوائیں گے.